الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد پروگرام مشعل راہ کی ایک اور کڑی لے کر آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی گفتگو کے لیے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم حدیث کا انتخاب کیا ہے، جس کے راوی صحابی رسول ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواہ مسلم۔ بڑی مشہور حدیث ہے، بڑی عظیم حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ من رأى منکم منکرا، تم میں سے جو کوئی کسی منکر کو دیکھے، غلط کام کو ہوتا ہوا دیکھے، خلاف شریعت کوئی بات ہوتے ہوئے دیکھے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے اسے روکنے کی کوشش کرے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت اور طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے روکے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر زبان سے بھی روکنے کی سکت نہیں ہے، فَبِقَلْبِهِ، تو دل سے برا جانے، دل سے برا سمجھے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے۔ اور بعض روایتوں میں ہے وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ، کہ اس کے بعد تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ دیکھیے یہ حدیث جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیتی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث اس وقت روایت کی تھی اور ارشاد فرمائی تھی جب مدینے کے گورنر مروان بن حکم نے ایک غلطی کی۔ غلطی یہ کی کہ عید کے دن پہلے خطبہ دیا، بعد میں نماز پڑھائی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے کہ پہلے نماز پڑھی جائے اور بعد میں خطبہ دیا جائے۔ مروان بن حکم نے پہلے خطبہ دیا اور بعد میں نماز پڑھائی۔ اس وقت صحابی رسول ابو مسعود رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے برسر عام مروان بن حکم سے خطاب کر کے کہا کہ تم سنت رسول کی خلاف ورزی کر رہے ہو، شریعت کے خلاف کام کر رہے ہو۔ پیارے نبی پہلے نماز پڑھاتے تھے، بعد میں خطبہ دیتے تھے، اور تم پہلے خطبہ دے رہے ہو اور بعد میں نماز پڑھا رہے ہو۔ جب ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نصیحت فرمائی مروان کو، اس وقت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی کہ ابو مسعود، تم نے جو کچھ کیا صحیح کیا، جو بھی نصیحت تم نے کی وہ اپنی ذمہ داری ادا کی، اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں سے جو کوئی خلاف شریعت کوئی بات یا کوئی کام ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے روکنے کی سکت نہ ہو تو اپنی زبان سے روکے، اور زبان سے روکنے کی سکت نہ ہو تو اپنے دل سے برا جانے۔ مروان نے خیر جواب دیا کہ میں خطبہ پہلے اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر نماز پہلے پڑھا دوں تو لوگ نماز سے فارغ ہو کر خطبہ سنے بغیر چلے جاتے ہیں، اس لیے میں پہلے خطبہ دے کے بعد میں نماز پڑھا رہا ہوں۔ بہرحال یہ کوئی عذر نہیں ہے مروان کے لیے کہ جس کی وجہ سے وہ نماز کو جو ہے مؤخر کریں اور خطبہ مقدم کریں۔ تو ناظرین، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جس کی تعلیم اس حدیث میں دی گئی ہے، بھلائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، یہ بہت عظیم صفت ہے، بہت عظیم ذمہ داری ہے جو ہر مسلمان پر عائد ہوتی ہے، اجتماعی سطح پر بھی، انفرادی سطح پر بھی۔ مسلمان جہاں بھی رہیں ان میں ایسے افراد ہونے چاہیے جو بھلائیوں کو عام کرنے والے، بھلائیوں کی طرف بلانے والے اور برائیوں کو ختم کرنے والے، برائی کے خلاف اعلان جنگ کرنے والے، ایسے افراد ہمیشہ ہر جگہ ہونے چاہیے۔ وہ تو اس امت کی خصوصیت ہے، اس امت کی امتیازی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، جو لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہے۔ تأمرون بالمعروف، تم بھلے کاموں کا حکم دیتے ہو،
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برے کاموں سے روکتے ہو۔ اور اسی سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، تم میں ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے کہ جو بھلائیوں کا حکم دیتے ہوں اور جو برائیوں سے روکتے ہوں۔ شریعت کہتی ہے کہ مسلمانوں کی جہاں بھی حکومت ہو، خلافت ہو، حکومت وقت کی ذمہ داریوں میں سے ایک بنیادی ذمہ داری امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، کہ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کر دیں، زمین میں خلافت عطا کر دیں، زمین میں حکومت عطا کر دیں، تو وہ حکومتی سطح پر اقامت صلاح کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ کا نظم قائم کرتے ہیں، اور امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، حکومتی سطح پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس لیے آپ تاریخ پڑھیے، تاریخ بتاتی ہے کہ خلافت امیہ، خلافت بنو عباسیہ، ان تمام ادوار میں مسلمانوں میں باقاعدہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا الگ شعبہ ہوتا تھا، جسے تاریخ کی کتابوں میں نظام الحسبہ کہا جاتا ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں گے مملکت سعودی عرب میں باقاعدہ ایک الگ ہی شعبہ قائم ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے، جس کا نام ہیئۃ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کہا جاتا ہے، جسے دوسری زبان میں شرعی پولیس کہا جاتا ہے، جو معاشرے میں اخلاقی برائیوں پر نظر رکھتی ہے۔ کیا اخلاقی برائیاں ہیں جو جنم لے رہی ہیں اور انہیں کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، مجرمین کو کیسے پکڑا جا سکتا ہے، اور اقامت صلاح کا اہتمام یہ شرعی پولیس کرواتی ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ میں نیک بن جاؤں یہ ناکافی ہے، مجھے دوسروں کو بھی نیک بنانے کی فکر ہونی چاہیے۔ میں برائیوں سے رک جاؤں یہ ناکافی ہے، میرے سامنے جو برائی کرنے والے ہیں ان کو سدھارنا یہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ یہ اگر نہ ہو، امر بالمعروف کا جذبہ نہ ہو، نہی عن المنکر کا جذبہ نہ ہو، برائیاں ہو رہی ہیں اور ہم خاموشی سے برداشت کر رہے ہیں، نیکیاں ختم ہو رہی ہیں، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے، شریعت کہتی ہے کہ یہ ماحول، ایسے ماحول پہ لعنتیں برستی ہیں۔ جس سماج، جس معاشرے میں نیکیوں کو پھیلانے اور برائیوں کو ختم کرنے کی کوششیں نہ ہو، اس ماحول پہ اللہ کی لعنتیں برستی ہیں، نعوذ باللہ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل على لسان داود وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه، کہ بنو اسرائیل کے کافر، لعنتوں کی بارش ہوئی ان پر، داؤد علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے ان پر لعنت بھیجی۔ کیوں؟ ایک تو وہ گناہ کے کام کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھتے تھے، اور دوسرے كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه، کہ ان کے درمیان منکر سے روکنے والے لوگ نہ رہے، برائی سے روکنے والے لوگ نہ رہے، غلطی کو غلطی بتانے والے لوگ نہ رہے۔ اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودی سود کھانے لگے، سودی بزنس کرنے لگے، سودی کاروبار کرنے لگے، ان کے علماء موجود ہیں، خاموشی سے تماشائی بنے بیٹھے ہیں، تماشائی بن کر سارا منظر دیکھ رہے ہیں جو سود کھانے کا ہے۔ قرآن مجید سخت نکیر کرتا ہے لولا ينهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم واکلهم السحت، یہودیوں کے علماء نے، یہودیوں کے احبار اور رہبان نے انہیں سود کھانے سے کیوں نہیں روکا، انہیں غلط بات کہنے سے کیوں نہیں روکا؟ لبئس ما كانوا يصنعون، ان کی یہ خاموشی بہت ہی بدترین عمل تھی۔ تو دیکھیے کہ جس معاشرے میں نیکیوں کو عام کرنے والے اور برائیوں کا مقابلہ کرنے والے نہ رہیں، لعنتیں برستی اس معاشرے پر۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جب تک کسی بھی سماج، کسی بھی سوسائٹی، کسی بھی معاشرے میں
امر بالمعروف کرنے والے، نہی عن المنکر کرنے والے، اصلاح کی تڑپ رکھنے والے، دعوت و تبلیغ کا جذبہ رکھنے والے موجود ہیں، اس معاشرے سے اللہ کا عذاب ٹلا رہتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ کہ اللہ تعالیٰ بستیوں کو اس حال میں ہلاک کرنے والا نہیں، عذاب دینے والا نہیں کہ وہاں اصلاح کرنے والے موجود ہوں۔ اللہ ناحق ایسی بستیوں کو عذاب نہیں دیتا، سزا نہیں دیتا، ہلاکت میں نہیں ڈالتا۔ جس بستی میں اصلاح کی تڑپ رکھنے والے، دعوت و تبلیغ کا جذبہ رکھنے والے، امر بالمعروف کرنے والے، نہی عن المنکر کرنے والے موجود ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بستی کو عذاب نہیں دیتا۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اس امت کے مستقبل میں آنے والے ایک عمومی عذاب کا تذکرہ فرمایا، ایک عام عذاب جس کی زد میں اچھے برے سب آئیں گے۔ تو زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا نے پوچھا افنہلک یا رسول اللہ وفینا الصالحون، اللہ کے نبی کیا ہمارے درمیان نیک لوگوں کے رہتے ہوئے، صالح لوگوں کے رہتے ہوئے، متقی لوگوں کے رہتے ہوئے بھی ہم ہلاک ہوں گے؟ پیارے نبی نے فرمایا نعم اذا کثر الخبث، ہاں جبکہ برائی عام ہو جائے۔ ایک چھوٹا سا بریک ہم یہاں لیتے ہیں، جڑے رہیں آپ ہمارے ساتھ، بہت جلد لوٹیں گے آپ۔ بریک سے قبل ہماری گفتگو ہو رہی تھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں، اور بتایا جا رہا تھا کہ میں نیک بن جاؤں یہ ناکافی ہے، ضروری ہے میرے لیے کہ میں دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش کروں۔ میں برائیوں سے رک جاؤں یہ ناکافی ہے میرے لیے، ضروری ہے میرے لیے کہ میں دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کروں۔ کہا جب تک سماج اور معاشرے میں اصلاح کا جذبہ رکھنے والے موجود ہوں، اللہ کا عذاب ٹلا رہتا ہے۔ حضرت زینب بنت جحش کی حدیث ہم نے آپ کو سنائی۔ تو پیارے نبی نے کہا معاشرے میں نیک لوگوں کے رہتے ہوئے اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ یہ کب؟ جب برائی عام ہو جائے اور یہ نیک لوگ اس برائی کو مٹانے کی، ختم کرنے کی کوششیں چھوڑ دیں، تو پھر جب عذاب آئے گا تو سب اس کی زد میں آئیں گے اور سبھی اس کی گرفت میں آئیں گے۔ اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض نیک لوگ مایوس ہو کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام چھوڑ دیتے ہیں کہ کوئی ہماری بات ماننے والا نہیں، کوئی ہماری بات سننے والا نہیں، کوئی سنے نہ سنے، کوئی مانے نہ مانے، اپنا کام جاری رکھو، اللہ کا عذاب ٹلا رہے گا۔ تمہارے اس عمل سے سارا معاشرہ، سارا گاؤں اللہ کے عذاب سے تو بچا رہے گا کہ کچھ تو ایسے لوگ موجود ہیں جن کا ضمیر زندہ ہے، جو کوششیں کر رہے ہیں۔ ناظرین، ذرا آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو پڑھیے، دیکھیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کیسا غیر معمولی جذبہ وہ رکھتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، ابو لولو فیروز المجوسی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو چھرا گھوم دیا، حضرت عمر زخمی ہو گئے، بالکل یوں سمجھیے کہ آخری سانسیں چل رہی تھیں۔ لوگ حضرت عمر کو آ کر گھر میں تسلی دے دے کے جا رہے تھے، زندگی کی آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ ان آنے والوں میں حضرت عمر کے پاس ایک ایسا شخص آیا جس کی ازار اس کے ٹخنے سے نیچے لٹک رہی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ پیارے نبی نے مردوں کے لیے منع کیا ہے کہ ٹخنے سے نیچے ازار لٹکانا منع ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو دیکھے گا نہیں، گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، تکبر کی علامت قرار دیا گیا اس کو۔ وہ شخص آیا، حضرت عمر کو تسلی دے کر جانے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اس کا پیجامہ ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہے۔ حضرت عمر نے اس شخص کو بلایا، بلا کے کہا ارفع ازارک فإنه انقى لثوبك واتقى لربك۔ حضرت عمر نے کہا کہ ذرا اپنی ازار اوپر کر لو، ٹخنے سے اوپر کر لو، اس سے تمہارا کپڑا بھی پاک رہے گا اور تمہارے رب کے تقوی کا تقاضا بھی یہی ہے۔ سبحان اللہ، کیسا نازک موقع ہے، چھرا گھوم دیا گیا ہے، پیٹ میں سوراخ پڑا ہے، خون بہ رہا ہے، زندگی کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، اور ایسے موقع پر بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ اہتمام۔ کیوں؟ صحابہ جانتے تھے کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور جو حدیث
ہم نے پڑھی، اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے 3 درجے بتائے گئے، 3 مرحلے بتائے گئے۔ کہا کہ جب بھی کہیں کوئی برائی دیکھو، کوئی غلط کام دیکھو، خلاف شریعت کوئی بھی عمل ہوتا ہوا دیکھو، تو سب سے پہلا رتبہ، سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ اسے ہاتھ سے روکا جائے۔ ہاتھ سے روکنے کا مطلب، اس سے مراد حکومت وقت ہوتی ہے، حاکم وقت ہوتا ہے، جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، اقتدار ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے۔ حاکم وقت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ منکر کو، برائی کو وہ طاقت کے بل پہ ختم کرے۔ اسی طرح معاشرے کے اصحاب اثر و رسوخ، جن کی بات چلتی ہے، معاشرے میں جن کا ایک روب ہوتا ہے، ان لوگوں کو بھی یہ اختیار ہے اور ان کی ذمہ داری بنتی ہے برائی کو ہاتھ سے ختم کرنا، طاقت سے ختم کرنا۔ اسی طرح والدین ہیں، والدین کو اولاد پہ اختیار ہوتا ہے، کنٹرول ہوتا ہے۔ اولاد کے اندر کوئی غلط کام دیکھیں، والدین کی پہلی ذمہ داری بنتی ہے ہاتھ سے روکیں۔ آپ نے فرمایا کہ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہ ہو، طاقت نہ ہو، تو پھر زبان سے روکو۔ ہر شخص اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ ہاتھ سے روک سکے، اس لیے شریعت نے کہا ہاتھ سے روکنے کی پوزیشن میں اگر نہ رہو تم، زبان سے روکو، سمجھاؤ اس کو، نصیحت کرو اس کو، بتاؤ اس کو، منع کرو اس کو، رہنمائی کرو اس کی، نصیحت کرو اس کو، واعظ و نصیحت کرو اس کو۔ زبان سے روکنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر زبان سے روکنے کی سخت بھی نہ ہو، زبان سے روکنے کی استطاعت بھی نہ ہو، تو فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل سے برا جانو۔ ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کبھی زبان سے روکنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوتا، وہ بولنا چاہتا ہے مگر بولنے کا امکان نہیں ہے، وہاں انسان کی پہنچ وہاں تک نہیں ہے، برائی کرنے والے تک، وہ بہت اونچا آدمی ہے، پہنچنا بھی چاہ رہا ہے، ناممکن ہے، کا دل سے برا جان لو تب۔ یا پھر بسا اوقات انسان زبان سے بول سکتا ہے، زبان سے روک سکتا ہے، اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے وہ نہیں بول رہا ہے، تو کہا ٹھیک ہے، کم از کم دل سے تو برا جانو، دل سے تو برا سمجھو۔ کہا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور ایک روایت میں وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ، اس کے پیچھے رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ یعنی برائی کو برائی سمجھنے کا احساس بھی اگر دل سے جاتا رہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ضمیر مردہ ہو چکا ہے اور دل ایمان سے خالی ہے۔ شریعت ایک پیمانہ دے رہی مجھے اور آپ کو، ہمارے اندر ایمان ہے کہ نہیں دیکھنے کے لیے۔ برائی کو دل سے برا سمجھنے کا احساس اگر موجود ہے تو مطلب یہ ہے کہ ایمان باقی ہے، کچھ تو ایمان زندہ ہے۔ برائی ہو رہی ہو اور برا نہ سمجھ رہے ہو ہم، تو یہ تو ضمیر کی موت ہے، ایمان کی موت ہے۔ اور اس سے زیادہ بری بات یہ ہے کہ انسان برائی کرے اور فخر سے کرے، دیکھنے والا بھی فخر کر رہا ہے، کرنے والا بھی فخر کر رہا ہے، یہ تو اور بری بات ہے، اور بری بات ہے۔ جب شریعت یہ کہہ رہی ہے برائی کو برائی نہیں سمجھنے والے کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے، تو برائی کو بڑے فخر سے کرنے والا انسان، سوچئے۔ تو ضروری ہے جہاں کہیں بھی ہم خلاف شریعت کوئی کام دیکھیں، خلاف شریعت کوئی بات دیکھیں، فوراً ہاتھ پکڑیں اس شخص کا جو کہ خلاف شریعت کام کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا انصر اخاک ظالما و مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو تب بھی، مظلوم ہو تب بھی، خاموش تماشائی بنے مت بیٹھو۔ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ ظالم کا ہاتھ پکڑو جا کر، مظلوم کی مدد کرو جا کر، ظالم کو ظلم کرنے سے روکو جا کر، مظلوم کا ہاتھ بٹاؤ، مظلوم کا تعاون کرو جا کر۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے سلسلے میں ایک اصول اہل علم یہ بھی ذکر کرتے ہیں، اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے جو بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں انہیں۔ اور وہ اصول یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہوئے اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ سامنے جو برائی ہو رہی ہے، اگر ہم اس برائی پر روکتے ہیں، روک لگاتے ہیں یا ٹوکتے ہیں، تو اس برائی کے ختم ہونے کے بجائے اور بڑھنے کے امکانات ہوں۔ ایک چھوٹا گناہ ہو رہا ہے، اگر ہم جا کر روکیں گے تو ضد میں وہ بڑا گناہ کرنے والا ہے، یہ یقین ہے اگر ہم کو،
ایک غلطی ہو رہی ہے، اس کو روکنے کی صورت میں بڑے فتنے کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، تو اہل علم کہتے ہیں کہ ایسے وقت انکار منکر نہیں کریں گے، ایسے وقت انکار منکر نہیں کریں گے، یہاں دل سے برا جان کر خاموش رہ جائیں گے۔ کیسے؟ اس کا ایک عملی واقعہ تاریخ میں ملتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فتنہ تاتار کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کہتے ہیں کہ تاتاری، وہ کہنے کو مسلمان بھی ہو گئے تھے، تاتاری لوگ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے خود مسلمانوں پہ حملے کرتے تھے، مسلمانوں کا خون کرتے تھے تاتاری لوگ۔ ایک مرتبہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ گزر رہے تھے، ان کے شاگردوں نے دیکھا تاتاریوں کو کہ شراب پی رہے ہیں، شراب میں مست ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ نے، شاگردوں نے انہیں روکنا چاہا شراب پینے سے، تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ خاموش رہ جاؤ، یہاں مت روکو، خاموش رہ جاؤ۔ اپنے تلامذہ سے کہا کہ خاموش رہ جاؤ۔ تلامذہ کو حیرت ہوئی، کہا کہ اس خلاف شریعت کام ہو رہا ہے، ہم انہیں روکنا چاہ رہے ہیں اور آپ ہمیں خاموش کر رہے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں اس لیے روک رہا ہوں کہ یہ اگر نشے میں رہیں گے تو مست رہیں گے اپنی جگہ، اگر ہوش میں آئیں گے تو مسلمانوں کی جانوں پر حملہ کریں گے، مسلمانوں کا خون چوسیں گے۔ اس وقت مسلمانوں کی جانوں کے تحفظ کی مصلحت مقدم ہے انکار منکر کی مصلحت پر۔ اس کو کہتے ہیں تفقہ، اس کو کہتے ہیں مزاج شریعت کی پرکھ، مزاج شریعت کی پہچان۔ تو لہٰذا انکار منکر کرنے والا، امر بالمعروف کرنے والا، نہی عن المنکر کرنے والا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دیکھے کہ کہیں اس کے عمل سے، اس کے اقدام سے برائی کم ہونے کے بجائے بڑھنے والی تو نہیں ہے۔ اگر بڑھنے کے امکانات ہیں تو اس کو احتیاط سے کام لینا چاہیے اور دل سے برا سمجھ کے خاموش رہ جانا چاہیے۔ منکر میں سب سے بڑا منکر کیا ہے؟ منکر میں سب سے بڑا منکر ہے شرک۔ اور معروف میں سب سے بڑا معروف کیا ہے؟ معروف میں سب سے بڑا معروف ہے توحید۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی جب بات آتی ہے تو اس میں صرف فہرست گویا یہ بات آتی ہے کہ توحید کو عام کرو، شرک کو مٹاؤ۔ توحید کو عام کرو اور شرک کو مٹاؤ۔ اسے کہ توحید اصل الاصول ہے، تمام انبیاء کی دعوت کا خلاصہ ہے وہ، اور شرک سب سے بڑا منکر ہے۔ اس حیثیت سے ہمیں ہماری توجہ خصوصاً توحید پر، توحید کو پھیلانے پر اور شرک کو مٹانے پر لگانی چاہیے۔ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔